أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. دوسری نصیحت جسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی ہے وہ یہ ہے: یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ دوسری نصیحت ہے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ پہلی نصیحت تھی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ پہلی نصیحت. 4 نصیحتیں ہیں، اس کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی نصیحت کیا ہے کہ اے بیٹے شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں، طاعت میں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بے ادبی ہے. مخلوق بھی اپنی ایسی شرکت نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے وہ کب شرکت کو گوارا کرے گا؟ اس میں پہلی چیز کیا فرمائی کہ شرک نہ کرو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں دوسری نصیحت؟ بیٹا اللہ جل جلالہ کا علم، اس کی قدرت اس قدر وسیع اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر چھوٹا اور مہین ہو اور پھر فرض کرو وہ کسی پتھر کے اندر چھپا رکھا ہو، یا یہ آسمانوں میں ہے یا وہ آسمانوں میں ہے، یا وہ عمل زمین کے اندر گہرائی اور دبی پردوں میں ہو، تب بھی قیامت کے روز حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لا کر حاضر کر دے گا. بے شک اللہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے. اس میں ایمان، آخرت پر ایمان. جو بھی تم کر رہے ہو چھوٹا سے چھوٹا عمل، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہی تو ہے. آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں شریک تھے.
نماز کے امام نے یہی سورہ پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ امام صاحب جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا پڑھائی تھی وہ تو تشریف لے گئے، حجرے میں چلے گئے، سو گئے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا اے اللہ، جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گا، اس عبد النعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ رات بھر کہتے رہے۔ آخر لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کیا ہے تو اس کے اندر کوئی بات ہے، تب تو اہمیت ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ یہ کرو، چھوٹی سی بات کوئی کہہ دیتے۔ یہ بتلایا کہ دیکھو جو بھی تم عمل کرتے ہو، ذرہ کے برابر بھی عمل کرتے ہو، کتنی پتھر اس پر رکھ دیا جائے اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ ہمارے حضرت ایک حدیث بہت سناتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیان میں، کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے 70 پردے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیتے تھے امام محمد احمد صاحب، یہ دیکھیے بہت سے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں جو رات بھر عبادت کرتے رہے، دن میں مستقل روزہ بھی رکھتے رہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا یہ حال تھا کہ تکیہ پر سوئے، رات بھر روئے، عبادت کیا، ان کی بیوی کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ یہ رات بھر جگے ہیں اور سوئے ہیں، عبادت کرتے رہے، سوئے نہیں۔ یہ سب لکھا ہوا کتابوں میں ہے۔ اپنے عمل کو اتنا چھپایا انہوں نے کہ رات بھر عبادت کرتے رہے، روتے رہے، بیوی بھی ساتھ ہے، لیکن بیوی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا شوہر رو رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ بہرحال یہ ہے چھپانے کا معاملہ۔ بہت سے بزرگان ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل کو چھپایا۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی پہنچ گیا، قرآن شریف چھپا دیا، پتہ ہی چلا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ اس بنا پر بہت زیادہ اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ جو ہم عمل کریں گے اللہ کو معلوم ہے، اگر برائی کریں گے تو برائی بھی معلوم ہے، اچھائی کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تو پھر دوسروں کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تکبیر اولیٰ سے ہمیشہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سے تو ہم نے سنا ہی ہے، ایک عرب عالم نے بھی اس کو لکھا ہے، ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے، کئی سال، 20 سال 25 سال تک یہ معمول تھا ان کا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ پچھڑ گئے، یعنی تکبیر اولیٰ ان کو نہیں ملی، اللہ غنی، تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تکبیر کی آج ان کے لوگ کہیں گے آج ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ ان کے دل میں آیا کہ اس صورت میں لوگوں کے خیال کا کیا مطلب؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے لوگوں کے خیال ہی کے لیے 25 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جو 25 سال کی نماز دہرائی انہوں نے، جو میں نے خود حضرت سنا، عرب عالم نے بھی لکھا ہے ابھی کو، 25 سال کی نماز تکبیر اولیٰ سے جو پڑھا تھا ان سب کو دہرایا انہوں نے۔ تو اپنے اخلاص کا اتنا خیال، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے رکھو، ریا نہ کرو، اس کے اندر ریا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ دوسری طریقے سے وہاں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ اللہ جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے، تو اس عبد النعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ رات بھر یہ کہتے رہے۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ جیسے امام ابو حنیفہ کے اقوال پر عمل کیا جاتا ہے
حضرت امام صاحب نے یہ فرمایا، حضرت امام صاحب نے یہ فرمایا. اسی طریقے سے امام صاحب کے احوال کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اب بہت سے علماء ہیں ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہے. حال وغیرہ کیا چیز ہے؟ یہ حال ہی تو تھا امام ابو حنیفہ. تو ہم تو مقلد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے. لیکن ان کے قول میں تو مقلد ہیں، ان کے حال میں مقلد نہیں ہے. اگر حال میں مقلد ہوتے اس حال کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم بھی روئیں، ہم بھی گریہ ازاری کریں، ہم کو بھی اپنی اصلاح کی فکر ہو، ہم بھی اللہ کے سامنے یہ گرائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیے، ہماری طاعت کو قبول فرمائیے. یہ بہت فرماتے تھے پورے. اسی پہ یہی سب سنا ہی ہم لوگوں نے زندگی بھر، یہی سب سنا ہے. بڑا اسی وجہ سے ذہن میں اسی باتیں آتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ پر پوشیدہ رہ جائے. سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اس بنا پر جو عمل کرو وہ اس لیے کرو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ جل جلالہ کا علم اور اس کی قدرت اس قدر وسیع اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کسی کا کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر چھوٹا اور مہین ہو اور پھر فرض کرو کہ وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو یا وہ آسمانوں میں ہو یا وہ عمل زمین کے اندر گہرائی اور زمین پردوں میں ہو، تب بھی قیامت کے روز حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لا کر ضرور حاضر کر دے گا. بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے. یہ دوسری نصیحت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے. یہ نصیحت کیا اور یہ نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اپنی کتاب میں دے دیا. معلوم ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، تبھی تو اللہ نے دیا ہے. یہ مطلب اب پھر لقمان اسلام کی نصیحت نہیں رہ گئی بلکہ اللہ کی نصیحت ہو گئی. اب یہ نہیں کہ کسی عام آدمی کا یہ قول ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو گیا ہے. اس بنا پر اپنے اعمال کی کتنی فکر ہونی چاہیے. اب یہ چیزیں بزرگوں کیا ہے خیال ہے، وہ نصیب ظاہری لی بہت یہی سب چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں آیت شریفہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے دائرے سے خالی نہیں. آیت شریفہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے دائرے سے خالی نہیں ہے. دنیا میں کتنے ہی یہ آلات ہو سب ہیں لیکن بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، پتہ نہیں لگا سکتے کہ کس نے کیا کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ جانتا نہ ہو اور اس کے سامنے وہ پوشیدہ رہ جائے. کہتے ہیں اس لیے بڑے سے بڑا ظالم اور سرکش اور طاقتور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں، کیونکہ سب اس کے معلوم. یہ نہیں کہ یہاں تو کوئی جرم کرتا ہے نپاجرا گیا نہیں پکڑ سکتے، جنگلوں میں پوشیدہ ہو گیا نہیں پکڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو مخفی رہ جائے. سب کتنی زبردست کوئی بات ہو تب تو یہ بیان کر رہے ہیں. پھر وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. انہ بکل شیء بصیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بصیر ہے. اس کا علم، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی رہو، تم سے الگ نہیں ہے. جس ذات قدیر کی صفات ایسی ہوں اس کا کسی کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے لڑکوں کو ڈرایا ہے کہ جو عمل کرو یہ نہ سمجھو کہ تم چھپا لو گے اللہ سے، اللہ پسند آئے گا. 7 بلکہ 70 پردے کے اندر اگر چھپا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو کر. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں بہت سی نیکیوں کو. امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے چھپا کے عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا تو ہم لوگ کو معلوم ہو گیا. بندہ تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو چاہیے چھپانا، اور اللہ کا کام ہے کہ اس کو ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو بھی ظاہر بھی فرما دیتے ہیں تاکہ اس پر اعتقاد لوگوں کو ہو جائے، اس کو لوگ بزرگ سمجھنے تاکہ اس کی اتباع کریں. اتنی بڑی بات ہے. جس ذات قدیر کی صفات ایسی ہوں اس کا کسی کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات بالخصوص اس کے علم اور قدرت کا کامل یقین اور استحضار اور پورا دھیان رکھنا چاہیے.
یہ نصیحت ہے. یہ چیزیں رہیں گی تو گناہ کرے گا آدمی. ان حضرات کے نزدیک تو کیا ہے؟ طاعت کا بجا لانا، گناہوں سے بچنا. طاعت کا بجا لانا یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے. اس طرح آپ اپنے بچوں کو منتبہ کیا. یہ نہ سمجھو کہ کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا، تمہارا جرم اللہ پر مخفی ہے. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بہت کہتے کامل کو یقین اور پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ طاعت و عبادت پر ثابت قدم رہے. تاکہ اس لیے کرے تاکہ وہ طاعت و عبادت پر ثابت قدم رہے، اپنے فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دیتا رہے. جب اس کے سامنے ہوگا کہ اللہ سب جانتا ہے تو کوتاہی کرے گا. ابھی پولیس والا کھڑا رہے، آپ خراب کرتے ہیں تو کیا؟ بس 3 آدمی رہے، 2 آدمی رہے، کیوں؟ اس پر جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو، اور وہاں کا یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے. یقیناً جب ایک احتمال کی بنا پر آپ اتنا احتیاط کرتے ہیں تو جہاں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھ ہی رہا ہے ہم کو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کڑا نگراں دیکھ رہا ہے. ذرہ کے برابر بھی کوئی سب اللہ جانتا ہے. کہتے ہیں تاکہ وہ طاعت عبادت پر ثابت قدم رہے، اپنے فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دیتا رہے. اس لیے نصیحت کیا ہے. نصیحت اس لیے کیا کہ بچے ہمارے اگر یہ مستحضر رکھیں گے پھر کامیاب ہوں گے. ہم نے جو تربیت اولاد کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو صرف یہ مستحضر کر دو کہ اللہ ہے. تربیت آسان ہے. پہلی چیز یہی، کوئی ایسی موٹی 2 جلدوں میں کتاب ہے، کہا سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ استحضار کرا دو اور یہ یقین کرا دو کہ اللہ ہے، تم کو جو دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز اپنے بچے کے اندر پیدا کر دیا تم نے، آگے کی تربیت سب آسان ہے. 2 جلدوں کا خلاصہ یہ ہے. اس بنا پر تربیت جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اول چیز یہی ہے، عقائد کی درستگی، اللہ کا حضور، اللہ کا استحضار، اللہ کی دیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں. اپنے فرائض کہتے ہیں تاکہ وہ طاعت و عبادت پر ثابت قدم رہے، اپنے فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دیتا رہے. جب لقمان اسلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا تو کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر دیا، بہت بات ہے. دیکھیے لقمان اسلام نے نصیحت کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر دیا. معلوم کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت اس طرح دے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو، اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. جس کے ایندھن کیا ہوں گے؟ وقود ہوں گے، انگارے ہوں گے، پتھر ہوں گے. یہ سب چیزیں کیا ہے مولانا؟ قرآن میں ہے نا. اللہ ہم سب لوگوں کی اس کے استحضار کی توفیق بنائے. ہم یہ پڑھتے بھی ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آتا حدیثوں میں لکھا ہے کہ صحابہ میں کچھ ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پہلے تو رونا ہی گانا تھا حضور کے زمانے میں، لیکن کچھ تھوڑا سا جب کشادگی پیدا ہوئی ہے، دیکھو یہ بھی ہے، ذرا کھانے پینے کی کشادگی ہوگی تو تھوڑی سی غفلت، کھانے پینے لگے. دیکھیے ذرا یہ ہے سنت. سمجھ گئے؟ الم یعن للذین، کہتے ہیں کہ دیکھ لینا شان نزول دیکھ لینا. ہم تو دیکھے تو نہیں، لیکن ہم دیکھے ہوئے پہلے سے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں کو وقت نہیں آیا کہ ذکر اللہ کے سامنے جھک جائیں، ڈر جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، وہ چہار دیواری سے پھلانگ کے اندر جا رہے تھے کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے. بری نیت سے جا رہے تھے.
مال بھی لینا تھا اور سب کرنا تھا. یہ آواز ان کے کانوں میں آئی. کسی نے پڑھ لیا, قاری نے پڑھتا رہا ہوگا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جو ایمان لائے, ایمان لانے کو تھا, کافر نہیں کہہ رہے ہیں, ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, صحابہ کو کہہ رہے ہیں. یہ آیت کس کے بارے, صحابہ کے بارے میں آئی, کافروں کے بارے میں نہیں. 1300 سال سے اس وقت کے لیے نہیں, اس زمانے میں آئی جبکہ صحابہ موجود تھے, نبی موجود تھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ذکر اللہ قلوب جھک جائیں, ابھی وقت نہیں آیا. حضرت فضیل بن عیاض جن کا نام ہم لوگ رکھتے ہیں نا, ڈاکو تھے. آگے چل کے کیا ہوئے, پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے, پھر اولیاء اللہ کے سردار ہو گئے. ہمارے سلسلے میں وہ آتے ہیں. یہاں بھی جب ہم لوگ بھی اچھا نام رکھنے والے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فضیل نام رکھتے ہیں, رکھتے ہیں نہیں. ڈاکوؤں کے سردار کا یہ حال. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈاکوؤں کے سردار تھے, پھر اہل اللہ کے سردار ہو گئے. ہمارے سلسلے کے خاص رکن ہے وہ چشتیہ کے. الم یعنی للذین, انہوں نے کہا آنا وہانا. ذرا عربی جانو, تم سے جانتی, آنا آنا وہانا, آ گیا وقت. وہی چاہدواری سے اتر گئے, آنا, رونے لگے. اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ہمارا دل بدل گیا ہے, اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, اب تم لوگوں کو ساتھ رہنا تو رہو, اب تو ہم نے توبہ کر لیا. اب پتہ نہیں وہ سب جو ان کے ساتھی تھے وہ چلے گئے, یہ رہے, میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ چلے. کہا نہیں, جہاں ہمارا سردار وہاں ہم بھی گئے. اب اس کے بعد توبہ کی فکر ہوئی. ایمان تو آ گیا, سوچا انہوں نے کہ کس کا کتنا کتنا لیا ہے ہم نے, کس کا کتنا کتنا, ڈاکے میں کس کا لیا ہے, مار پیٹ میں کتنا کتنا لیا ہے, اس کی فہرست بنائی. اسی بنا پر لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کریں, حقوق العباد کو بھی ادا کریں. حقوق اللہ, اگر نماز چھوٹی ہے, روزہ چھوٹا ہے, زکوٰۃ ہے, اس کو ادا کریں. توبہ کے لیے شرائط. اب مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں, مرید مسئلے کا توبہ کرنا, کوئی ادا کرتا ہے, کچھ نہیں کرتے ہوتے لوگ. میں کہتا تھا سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب توبہ کرے تو کس چیز توبہ کرے, حقوق اللہ کو اس طرح توبہ کرے, حقوق اللہ کو ادا کرے, قضا نماز کرنے لگے. ہمارے حضرت کے خطوط آتے تھے بہت سے, ماشاء رسول اللہ صاحب کے ہیں, تو سب میں کیا رہتا تھا, حضرت دعا کی یہ مقدمے میں فتح ہو جائے, بیماری میں ہم اچھے ہو جائیں, یہ پریشانی دور ہو جائے, لکھتے تھے. لیکن کوئی اگر لکھ دیتا تھا کہ حضرت ہم نے نماز قضا کرنا شروع کر دیا, کہتے یہ خط ہے, یہ خط ہے. ہم لوگ خود سب یہ سب سنے ہوئے جانے ہوئے, کہ یہ خط ہے کام کا. جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے, روزے کی قضا کی فکر ہو جائے, نماز کے قضا کی فکر ہو جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی یاد آ گیا مجھ کو, ہمارے گھر میں میری مقبول کی والدہ کے جب انتقال ہونے لگا, اخیر وقت تھا, میں نے بھی ہمت کیا, بہت بڑی ہمت کیا, بہت بڑا ثواب مل گیا. میں نے کہا کچھ کہتی ہو تو کہو. کہنا شکیلا تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, ارے یہ وقت. میں نے کہا یہی وقت تو پوچھے کا ہے, کیا اس کہنے سے مر جائے. کہا میں نے اس وقت بھی غصے سے کہا, میں نے کہا اس کہنے سے مر جائیں گی یہ, لیکن جو مجھے کہنا ہے اس کو کہنے دیجیے. میں نے کہا واقعی. فوراً انہوں نے کہا کہ جو ہماری نماز قضا ہو گئی اس کو پورا کر دیجیے گا, جو ہماری نماز قضا ہوئی ہے اس کو پورا. اور ہمارے لڑکوں کا خیال رکھیے گا. لڑکوں انتقال ہوا اس وقت. جو حضرت کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے ماشاء اللہ تھا, اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے لوگوں کی موت عقیلہ جیسی موت ہو. عقیلہ نام تھا, قضا نماز پڑھتی رہتی تھی. اردو والی لیٹ کے میں نے دیکھا پڑھ رہے ہوئے. بہرحال ان کو فکر ہوئی کس کی, حقوق اللہ کو ادا کرنے کی, ڈاکے میں جو روپیہ لیا تھا اس کو ادا کرنے کی. جہاں تو ہو سکا ادا کیا انہوں نے, جہاں تو ہو سکا ادا کیا. بھائی ہم نے یہ ڈاکہ, یہ 1 لاکھ روپیہ ڈاکہ میں ہم نے آپ سے لیا تھا,
چھین لیا تھا یا لوٹ لیا تھا، یہ لے لیے۔ یہودی کے گھر بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، بڑی رقم تھی۔ یہودی کے یہاں گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے ڈاکہ دیا تھا، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم نے توبہ کر لیا ڈاکہ سے، اب ہمارے پاس روپیہ نہیں، ہم کیسے ادا کریں؟ جو ہم نے لوٹا تھا خرچ ہو گیا، اب ہمارے پاس نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں؟ کہاں ہم معاف نہیں کریں؟ کہا معاف کر، انہوں نے کہا معاف کر دو ہم کو۔ کہا نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، چلو ہمارے باغ میں آپ پاشی کرو، مزدوری کرو، اس سے منہ کراؤ، کیونکہ مخلص تھے، تیار ہو گئے۔ کہا ہم آپ پاشی تمہاری مزدوری کر کے تمہارا یہ قرض جو ہے ادا کریں گے۔ مزدوری کرنے لگے، لیکن صورت شکل تو رہی ہوئی بزرگوں جیسی۔ یہودی کچھ تھوڑا سا امتحان لینا چاہا، اپنے کمرے میں جھولا رکھا اور اس میں اینٹ پتھر رکھ دیا ہے۔ اس کی نیت دوسری تھی، اینٹ پتھر۔ تو کہا ان سے کہ فضیل جا کے وہ جھولا لے آؤ۔ گئے، لے آئے، اس نے فوراً اڑے لیا۔ تو سونے کے ڈلے تھے اس کے اندر، سونے چاندی کے، یہ تھے بزرگی، بزرگ ہو چکے تھے وہ فوراً اسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم سچے ہو۔ یہودی نے کہا تم سچے ہو، ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے تو امت محمدیہ کا تائب جب اینٹ پتھر کو چھو جاتا ہے تو سونا چاندی ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اس لیے اینٹ پتھر رکھا تھا، جب میں کہوں گا کہ سونا چاندی تھا تمہیں چوری کر لیا، یہ اس لیے، اور وہ بجائے اینٹ پتھر سونا چاندی کو ہو گیا۔ کہا میں نے سنا ہے، یہ دیکھا ہے کہ امت محمدیہ کا تائب اگر اینٹ پتھر کو چھو دیتا ہے تو وہ بھی سونا چاندی ہو جاتا ہے۔ تم سچے ہو، معاف کر دیا جاؤ، تم ایک پیسہ لیا نہیں، بس میں مسلمان ہو گیا، وہ تو مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے مولانا، جب آدمی اللہ کے راستے میں آتا ہے، خلوص کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، یہ نہیں دیتے، یہ نماز روزے میں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت ایک واقعہ سناتے تھے، جب یہاں آئے کچھ دہریہ لوگ بھی تھے یہاں الہ آباد میں، تو ایک دہریہ تھے، نامی لوگ جانتے ہیں، عبد الشکور صاحب نام ہے، وہی وہ طائب ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن داڑھی ہوڑی ویسی تھی۔ ایک دفعہ ان کے ساتھی آئے گھر پر، یہ فلاں صاحب ہیں؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے گئے۔ کہا نماز سب ہم کر کے دیکھ لیے، نماز ابھی پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ ہم کو تو کچھ نہیں ملا نماز سے، ہم کو کچھ نہیں ملا نماز۔ حضرت سے آ کے انہوں نے نقل کر دیا۔ حضرت نے کہا جا کے کہہ دو کہ ہم کو تو نماز سے بہت ملا، حضور کو نماز سے ملا، ابو بکر صدیق کو ملا، سید عبد القادر جیلانی کو ملا، سب کو تو نماز ہی سے ملا، تم کو نہیں ملا، تمہاری بدقسمتی ہے، نالائقی۔ تو جب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں، دیتے بھی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک سپاہی تھے، ان کا کام تھا جیل تک مجرم کو لے جانا، پھر جیل تک پہنچانا۔ ان کا کام کیا تھا؟ جیل تک لے جانا، لے آنا ہوتا ہے نا، لے جاتے ہیں۔ ایک مجرم کو، ایک قیدی کو لے جا رہے تھے اور کہا تھا تو یہیں بیٹھے رہو، ہم نماز پڑھ لیں ظہر کی۔ گئے، ظہر کی نماز پڑھنے لگے، وہ بھاگ گیا، وہ قیدی بھاگ گیا۔ ابھی ڈھونڈا، معلوم ہوا کہ نہیں، تو کہا بھاگ گیا، چلو جس وجہ سے بھاگا وہی کرو، نماز کو بھاگا، نماز ہی پڑھو۔ مذہبی نماز پڑھنے لگے۔ یہ حضرت بیان کرتے تھے کہ ان کو ملا تھا، ان کو ملا، ان کو ملا۔ تو مانا کیا بیان کرتے رہے؟ ارے یہی جو بیان کرتے تھے، لوگ متاثر، پورے الہ آباد رنگ گیا اس کی وجہ سے، واقعات میں۔ پھر نماز ہی پڑھنے لگے، جو سلام پھیرا تو پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے وہ قیدی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یاد کر لو۔ کہا ارے تم تو بھاگ گئے تھے نا جی، ایسے کیوں آ گئے؟ کہا حضرت کیا کرے،
جب ہم جاتے تھے ادھر تو سب دروازہ بند، کھڑکی گلی بند، اور جب ادھر آتے تھے تو آنکھ کھل جاتی تھی ہماری. تو ہم نے کہا چلو ان کے یہاں بیٹھ جاؤ، پولیس سے جو سپاہی صاحب ہیں، آنکھ تو رہے گی، ادھر جائیں گے تو اندھے ہو جائیں گے. بڑا شور ہو گیا پورے تھانے میں. یہ پولیس کے بعد میں یہ ایسا قیدی ملا. پھر وہ پولیس کے آدمی کو معاف کر دیا ڈیوٹی، کہا کہ تم خالی اب یہی کرو، نماز پڑھو. یہ بھی فرماتے ہیں اب نماز پڑھو، اب تمہارا کوئی کام نہیں. یہ نماز روزے سے بہت ملتا ہے. روزے سے ہم اپنے عقائد کو درست کریں، تصدیقات کو، لہو لعب کو چھوڑیں، آدادی کو چھوڑیں. اللہ بہت کچھ دینے کے لیے اب بھی تیار ہے. آج معمولی مصیبتیں نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ اپنے اعمال کا بھی دخل ہے. مجھے شرخ کو کیا ہے سلیقہ ستم کا بھی میں کوئی معشوق ہے پردے دندائی سب آفت و بلا ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے، سب کے لیے توبہ کرنا چاہیے، عام دعا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مسلمان بھی غفلت ہے. کوئی مصیبت آتی تھی خانقاہیوں کو ڈانٹتے تھے، فتح پور میں بہت ہوتا تھا ایسا. فرماتے نکلو، ارے ہم لوگ کیا کیا بھائی نکالنے ہم لوگ کو. کہا اگر تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ تو یہ سب اللہ بلا دور ہو جائے. اس وجہ سے اپنی خطائیں بھی ہیں. ایک آدمی بھی اگر رونے والا ہوگا عذاب عام نہیں آ سکتا. امت محمدیہ میں یہ عذاب عام آیا ہوا ہے. ہم لوگ کی بھی کوتاہی ہے. جیسے دوا نہیں مل رہی ہے، یہ دعا بھی نہیں مل رہی ہے صحیح. جو کہتا اچھا ہے نا، یہ دوا نہیں مل رہی ہے، اس کا اسے دعا بھی نہیں مل رہی صحیح. کتنے لوگ مر رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں. اس بنا پر بڑی عبرت کی جگہ ہے. ہمیشہ عبرت کا موقع، نصیحت اپنے لیے بھی نصیحت ہے. اچھا نہیں لگتا کچھ. اخبار پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کئی کئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ. اس کے بعد سالوں سے میں جو سے معلوم ہے، سالوں سے میں پھر جلدی کھانے کچھ نہیں رہتا. سالوں سے ایسی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین، صحیح احساس، صحیح ایمان عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ چیز عمومی دعا کا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کیا ہے مصیبتوں سے نجات کلی عطا فرما. ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ان وبالوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سن رہا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ معصیت بہت عام ہو گئی تھی. یہاں سے مدرسے تک جانا مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. جب ہم لوگ چلتے تھے شہباز، اتنا گانا، اتنا بڑے مسلمان داڑھی والے ناچ رہے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہاں تو روشنی کو دیکھنے کو نہیں، ایسی روشنی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. جیسے ناجائز خوشبو نہیں سونگنا چاہیے نا، اسے ناجائز روشنی کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے. خیر بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے. ایسے رنگ رنگ کی چیزیں، معصیت ہی معصیت. اس وجہ سے اپنی معصیت سے توبہ، ہم اپنی معصیت سے کریں، انشاءاللہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا. اس بنا پر انہوں نے نصیحت کیا ہے کہ یہی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرو. یہ سمجھو کہ فلاں بری بات کریں گے اللہ سے چھپی رہ جائے گی، نہیں ہوگی، بلکہ اس چیز کو بہت ضروری ہے. اس کا علم تمہارے ساتھ. فرماتے ہیں کہ جو بھی کرو گے اس کا علم، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ معکم اینما کنتم. جس ذات قدیر کی صفات ایسی ہوں، اس کا کسی کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں، پکڑ لے گا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات بالخصوص ان کی صفت علم اور قدرت کا کامل یقین، استحضار اور پورا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ طاعت و عبادت پر ثابت قدم رہے. اپنے فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتا رہے. ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائیوں، بد اخلاقیوں، چھوٹے بڑے گناہوں سے
بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے. جب یہ معلوم ہوا سب اللہ دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, آسان ہو جائے گا نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ اللہ فرما رہا ہے. لقمان اسلام نے فرمایا, لیکن اللہ رب العزت, واہ واہ, اللہ رب العزت کی جمالی جلالی اور کمال صفات کے علم معرفت اور استعداد سے اس کی محبت اور نسبت میں استحکام پیدا ہوتا ہے. جب جانو کہ اللہ اتنا جلال والا ہے, اتنا جمال والا ہے, اتنا کمال والا ہے, تو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار کہ اللہ کا علم وسیع ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر قرب الہی میں ترقی ہوتی رہتی ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو قرب بھی ہوگا, جو بلا شبہ ایک عظیم نعمت ہے. بہت عمدہ بات ہے. ہم نے بھی کبھی یہ پڑھا تھا بھائی, یہ آپ لوگوں کو برکت سے پڑھ رہا ہوں. کبھی سر پڑھ لیا ہوگا, لیکن میں سمجھ نہیں آتا تھا کیا بیان کروں میں. لیکن جو پڑھتا گیا کھلتا گیا میرے اوپر. سب چیز ہم لوگ تھوڑے پڑھے اڑے ہیں, کچھ نہیں بولتا. جو کام کی چیز تھا ہم مولوی لوگ نہیں جانتے. سرسری سب چل رہا ہے, سرسری چل رہا ہے, رسمی چل رہا ہے, اصلی نہیں چل رہا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اس کی محبت جب اللہ رب العزت کی جمالی, دیکھو کتنا عمدہ ہے, جمالی جلالی اور کمالی صفات کے علم و معرفت اور استعداد سے اس کی محبت اور نسبت میں استحکام پیدا ہوتا ہے. پھر قرب الہی میں ترقی ہوتی رہتی ہے, جو بلا شبہ ایک عظیم نعمت ہے. 2 نصیحتیں ہو گئی, اور تیسری نصیحت یہی ہے, کیا ہے, نماز کی. اس کے بیٹا نماز قائم کرو. تیسری نصیحت یہ ہے, اب کل اس کو سناؤں گا, وقت ہو گیا. اور تیسری نصیحت بیٹا نماز قائم کرو. اب یہ کہتے 2 نصیحت ہوگی, تیسری نماز قائم کرو. سمجھے بھائی. فرماتی یا بنی اقم الصلاۃ, اے بیٹے نماز کو قائم کرو. اس کو سنائی دیتا ہوں, اے بیٹے نماز کو. تیسری نصیحت مولانا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, نماز قائم کرو. ایمان کے بعد نماز کا قائم کرنا اسلام کا اولین فریضہ ہے. شرح بھی اچھی لکھ رہے ہیں. ایمان کے بعد نماز کا قائم کرنا اسلام کا اولین فریضہ ہے. اہم رکن, شعار اور علامت, بنیاد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک جامع طریقہ ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات, چپکے باتیں کرنے, اس سے نزدیک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. کھڑا ہے, بیٹھا ہے, سجدہ ہے, رکوع, سب تو عبادت ہی ہے. سبحان ربی العظیم چپکے کہہ رہا ہے, تو ترقی ہوگی کہ نہیں. ترقی. قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. کہتے ہیں ارشاد نبی ہے کہ عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے بندہ کی نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے. واہ واہ. اور اگر وہ خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. غالباً اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے بعد بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محترم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے. اب یہ سب پرانی تقریر نہیں ہے, یہ نئی ہر زمانے کے لیے ہے. میں نے کچھ زمانے میں کیا, اس زمانے میں کچھ نہیں, اس کا درجہ نہیں. میرے نزدیک نماز, جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور دوسرے اجزاء و اعمال کا بھی اہتمام کر سکتا ہے. نماز صحیح طرح کرو گے اور بھی ہو جائیں گے اعمال. اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ دین کے اور اجزاء و اعمال کو زیادہ برباد کر دے گا. بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے مومن سے شیطان ڈرتا ہے. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے مومن سے شیطان ڈرتا ہے. اور جب کوئی شخص نماز کو ضائع کرتا ہے تو شیطان اس پر جری ہو جاتا ہے اور اس کو دوسرے گناہوں یعنی کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت لقمان نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا نماز ادا کرو, بلکہ فرمایا نماز قائم کرو. قائم کرنے میں یہ کہ پوری تنظیم سے مستحبات اور واجبات کے ادائیگی کے ساتھ, اس لیے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو متعدد
بہت سے اجزاء و اعمال سے مرکب ہے، مثلا نماز کے فرائض، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور حضور قلب، اوقات کا لحاظ، جماعت میں شرکت، تب قائم ہوگی نماز۔ اگر ان سب امور کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بھر پابندی کے ساتھ ہر رکن و عمل کو اطمینان سے ادا کرتے ہوئے فریضہ نماز کا ادا کرنا نماز کی اقامت ہے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہی قصہ پیش آیا کہ انہوں نے نماز ادا کی اور آپ نے نماز ادا کرنے کی نفی فرمائی۔ لیکن تمہارا اس طرح جلد بازی کے ساتھ نماز کا ادا کر لینا نماز کی اقامت نہیں ہے، جبکہ مطلوب شرعی نماز کی اقامت ہے، یہ نہیں کہ جیسے تیسے نماز کو ادا کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کا ادا کرنا سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ اس پر بھی لکھا ہے انہوں نے، بہت اچھا ہے۔ چوتھی نصیحت کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، بیٹا معروف نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ چوتھی نصیحت ہے، نماز پڑھو اور یہ بھی کام ضروری ہے۔ بیٹا معروف یعنی نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر، یہ ایک ایسا مؤثر اور مفید عمل ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے تو خود عمل کرنے والوں کو دین و ایمان اور خیر کے کاموں پر استقامت نصیب ہوتی ہے اور منکرات سے بچنا اس کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دستور اور ضابطہ ہے، جب کوئی قوم اپنے فرائض و حقوق سے غافل، نیکیوں، بھلائیوں اور خیر کے کاموں سے بے رغبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی اور برائیوں، گناہوں، بد اخلاقی، بد کرداری، ظلم، ستم، لولی میں ابتلا عام ہو جاتا ہے۔ نماز روزہ چھوڑو گے آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، آئین عشاء کا وقت ہے، مغرب کا وقت، کیا کیا ہو رہا ہے، نماز کوئی پڑھ رہا ہے۔ یہ عام طور سے مثال نہیں ہوتی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ صالحین اپنے صالح اور نیک اعمال پر مطمئن ہو کر گوشے عافیت میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق بھی معروف نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے، تو پھر اللہ جل جلالہ کی گرفت اور پکڑ سے نہ مجرمین بچتے ہیں نہ صالحین بچتے ہیں، سب بچتے، سب من میں مبتلا نہیں، جو جہاں ہے رکا ہوا، پھنسا ہوا، پریشان ہے۔ صالحین کتنے، یہ نہیں خالی مزدور پریشان ہے، کہتے دیندار میں پریشان ہے کہ طلبہ پریشان ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں پھر ہر ممکن طریقے پر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں اور اس کو ظلم سے منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ظالمین اور صالحین کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، ظالمین کو بھی اور صالحین کو بھی۔ بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت مشہور حدیث ہے، نسائی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بس وقت تو ہو گیا، مگر یہ ضروری چیز ہے بھائی، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی، ان طاعات پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ رمضان شریف ہے بھائی، اطاعتی تو ہو رہی ہے، آپ نے نماز پڑھا، تلاوت کیا، سب طاعتی تو ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، اب بچیں، یہ رمضان ہو جائے، بابرکت ہم لوگوں کے ثابت ہو جائے۔ حضرت ہمارے بہت اخیر میں فرماتے تھے کہ بھائی اس رمضان کو جس طرح تم ادا کرو گے، گزارو گے، ویسی سال بھر اسی ایسا رہے گا۔ بہت فرماتے تھے بھائی، ہم تو ہر وقت رہتے تھے، جب بھائی رمضان کا قریب ہو گیا جلدی سے اس کے لیے کوشش کرو کہ رمضان اچھا گزرے، جب رمضان اچھا گزرے گا تو سال اچھا گزرے گا۔ فرماتے تھے بھائی سب قدر ہے، احتمال ہے، یہ دعا پڑھو، کوئی تلاوت کر لو، دعائیں کرو، یہ بھی کرتے تھے، دعائیں کرو، اگر پورے رات نہیں جا سکے تو کچھ جاگ لیا کرو۔ اس وجہ سے اس رمضان کے اخیر ہے، خود حضور اس کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنے بچوں کو تیار کرتے تھے تاکہ اس میں کچھ حاصل کر دیا جائے۔ وہ دعا بہت مختصر ہے لیکن صرف وہی دعا تھوڑے جو چاہیے پوری فرماتے تھے۔ منار مقبول پڑھ لیا کہ ایک بہت ابھی آئے تھے بدراج سے خط، کہا حضرت کیا پڑھے، میں نے کہا کہ ایسے موقع پر حضرت کہتے ہیں منار مقبول پڑھ لیجیے۔
बुढ़ाई बाबू एक मंजिल नहीं पूरा पढ़िए, सब दुआ आ जाएगी नहीं। इस वजह से ये तो दुआ ही है, अल्लाह में इन्ने का अपूर्ण तो बुरा नहीं। इसके अलावा मुनाया मकबूल की सब मंजिल आप कहाँ से दुआ कीजिएगा? अरे एक मंजिल नहीं, 2 मंजिल, 7 मंजिल पढ़ लीजिए, आधा घंटे में हो जाएगा, तब दुआ आ जाएगी नहीं। तो हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ घर में भी पढ़ती थी, मेरा ख्याल सब यही कहते थे कि सब लोग पढ़ डालो। इस बिना पर इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हजरत की ये तालीम थी, तरबियत थी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे मुस्तफीद होने की तौफीक दे और अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। और इस दुनिया में जो मुसीबतें हैं, सभी को मुसीबतें हैं, मोमिन भी काफिर भी, सभी लोग परेशान हैं, बेइंतहा परेशान है, कोई हद नहीं परेशानी की। कितने मजदूर हैं, रास्ते में मर रहे हैं, काबिल रहम है कि नहीं? मत भाई मुझे बहुत रंज होता है, भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, तड़प के गिर के मर रहे हैं, नेक भी मर रहे हैं, बद भी मर रहे हैं। अल्लाह ताला इन परेशानियों से निजात के लिए खूब दुआ करना चाहिए। अल्लाह तो वो अल्लाह अपना मामला जाने, हमको दुआ करना है, हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये उम्मत भी हुजूर की उम्मत है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। इस बना पर इस उम्मत पर अल्लाह ताला खास रहम फरमाए और उनको दीनी और दुनियावी हर किस्म की आफियत अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। और ये जो आम वबा फैली हुई है, अल्लाह इस वबा से निजात कुल्ली अता फरमाए, जिसको हुकूमत भी टाल नहीं रही है, डॉक्टर भी टाल नहीं पा रहे हैं, खुद मुब्तला हो रहे हैं। इस बिना पर अल्लाह ताला ही अपने फजल करम से इस मुसीबत को, इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, कोई दूसरे के अंदर कुव्वत नहीं। या अल्लाह अपने फजल करम से हर किस्म की आफियत हम सब लोगों को अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मुहलिकात से हमारी हिफाजत फरमा, इन अमराज से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे तमाम मुसलमानों नहीं तमाम गैर मुस्लिमों को भी हिफाजत फरमा। और ये आम तूफान आया हुआ है, वबा है, अल्लाह इस सब से हम सब लोगों की हिफाजत फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सहाबे कराम औलिया अज़ाम के तौर में अपने खास फजल व करम से या अल्लाह इन बलाओं से हम सब लोगों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, मुहम्मद सय्यिद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा